اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ آ گئی شام غریبہ، لٹ گیا زہرا کا گھر، رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ امام صادق علیہ السلام کے جب گھر کو آگ لگائی نا منصور دوانقی نے، تو مولا اپنے گھر سے باہر آئے، رات کا وقت تھا، صحن میں کھڑے ہو کے رونے لگے۔ خادم نے پوچھا مولا، نہ آپ آگ بجھانے میں مدد کر رہے ہیں، نہ گھر سے باہر جا رہے ہیں، آپ صحن میں کھڑے روتے چلے جا رہے ہیں، مولا کیا بات ہے، کیوں اتنا رو رہے ہیں؟ تو مولا نے رو کے کہا مجھے شام غریبہ یاد آ گئی، مجھے شام غریبہ یاد آ گئی۔ کہا مولا کیوں شام غریبہ یاد آئی؟ کہا میری بیٹیاں مجھے دیکھ رہی ہیں، میں سامنے موجود ہوں لیکن میری بیٹیاں کبھی مشرق سے مغرب جاتی ہیں، کبھی مغرب سے مشرق جاتی ہے، صحن میں مسلسل دوڑی، ہائے آگ آگ، لیکن جب شام غریبہ میں خیموں میں آگ لگی، میرے جد حسین مارے گئے تھے، میرے دادا سجاد ایک چٹائی پہ لیٹے تھے، عباس مارے گئے تھے، علی اکبر مارے گئے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی شام غریبہ آگے زیادہ بخل نہ کیجئے گا۔ جانتے ہیں شام غریبہ سب سے زیادہ کس کے مصائب پڑے جاتے ہیں؟ چار ہستیوں کے مصائب سب سے زیادہ۔ جیسے ہی خیمے میں آگ لگی، ساری بیویاں دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے خیمے میں، خیمے جلتے جا رہے ہیں۔ پھر ایک خیمے میں آئی جہاں چٹائی پہ مولا سجاد لیٹے تھے۔ مولا سجاد سے پوچھا مولا سب سے زیادہ کس بات کا دکھ ہے؟ کہ میں نے امامت کے بعد پہلا حکم علی کی بیٹیوں کو دیا۔ جب مجھ سے پوچھا سجاد خیمے جل گئے، ہم جل کے مر جائیں یا بغیر چادروں کے باہر چلے جائیں؟ مولا سجاد نے کہا پھوپھی اماں آپ مسئلہ جانتی ہیں؟ کہا بیٹا مسئلہ جانتی ہوں لیکن امام سے پوچھ رہی ہوں۔ کہا پھوپھی اماں خیموں سے باہر چلی جائیے۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب نے سب بیویوں سے کہا اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو، سنیں گے جملے مصائب کے، بیویوں سے کہا اپنے اپنے بچوں کو دیکھ لو۔ جناب امیر کی ایک بیٹی ہے نام ہے خدیجہ، انہوں نے آواز دے کے کہا بی بی میرے دونوں بچے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے آ کے شہید ہو گئے۔ ہر بیوی اپنے اپنے بچے کا بتا رہی ہے۔ ایک بیوی نے رو کے کہا بی بی سکینہ کا کچھ پتہ نہیں۔ اجرکم اللہ۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں کھڑا دیکھ رہا تھا کہ بیویاں کس طرح سے تڑپ رہی ہیں، سب بیویاں خیموں سے باہر آ رہی ہیں۔ کہا پھر میں نے دیکھا ایک بوڑھی بیوی ہے جن کی کمر ٹوٹ چکی تھی، لیکن میں دیکھ رہا تھا بار بار کمر کو سیدھا کرتی اور جلتے ہوئے خیمے کے اندر چلی جاتی۔ مجھے یقین ہو گیا بڑی کوئی قیمتی شے اندر رہ گئی ہے، کوئی بڑی قیمتی شے جو اندر رہ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھی بیوی ایک جوان کا بازو تھامے امامت کو باہر لا رہی ہے۔ محافظ امامت جناب زینب، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی میں مصائب پڑھوں گا ابھی۔ یہ شام غریبہ ہے، شام غریبہ میں مولا سجاد کے مصائب، جناب زینب کے بیویوں کے۔ یہاں روک کے ایک جملہ کہوں آپ سے، آپ جانتے ہیں نا اگر کسی بیوہ خاتون کے سامنے اس کے کسی یتیم بچے کو کوئی تماچا مار دے تو وہ بیوہ خاتون فوراً سہارا تلاش کرتی ہے۔ جب جناب سکینہ کو شمر نے پہلا تماچا مارا، بچی نے ماں کو دیکھا، جناب رباب نے جناب زینب کو دیکھا، میرا دل کہتا جناب زینب نے کہا اگر رباب مت دیکھو میرا عباس نہیں رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی ایک مرتبہ کچھ جب دیر گزر گئی، آگ بجھی، تب بچوں کو دیکھا تو کہا جناب سکینہ نہیں ہیں۔
جناب زینب کبریٰ مقتل میں اتریں. جانتے ہیں کیا ہاتھ میں تھا حفاظت کے لیے؟ ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں تھا. آوازیں دے رہی تھی سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ سکینہ تمہاری ماں بڑی پریشان ہے. سکینہ اچانک ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی زینب آہستہ بولو، نہ جانے ظالم نے کتنے تماچے مارے، بچی ابھی روتے روتے سوئی ہے. بس بھئی آپ نے پورے محرم میں بڑے مصائب سنے، آپ لوگ تھک گئے ہوں گے. جب انسان تھک جاتا ہے نا تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں، سینے میں درد ہونے لگتا ہے، کمر ٹوٹنے لگتی ہے، انسان سے رویا نہیں جاتا. یہ مسلسل رونا جناب زینب کا کام ہے. یہ مسلسل رونا سید سجاد کا کام ہے. اجرکم اللہ. جناب زینب مقتل میں اتری، جناب سکینہ کو سینے سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، ایک سوال کیا، کہا میری لخت جگر میری بیٹی آپ نے کیسے پہچانا یہ بابا کا سینہ ہے؟ بابا کا سر تو تھا نہیں. کہ پھوپھی اماں جب شمر نے تماچے مارے میں نے چچا عباس کو بڑا پکارا، جب کوئی نہیں آیا میں مقتل میں اتر گئی. کہا بابا مجھے بلا لو، بابا مجھے نیند نہیں آ رہی. پھوپھی اماں کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنیہ. میں تمام کر دیتا، بس بھئی نہ مجھ سے پڑھا جا رہا ہے، نہ گلے میں طاقت ہے، نہ آپ سے سنا جا رہا ہے. آپ لوگ بھی تھک چکے ہیں مصائب سارا دن. آخری جملے سن لیجئے. جناب زینب واپس آ گئیں. اب یہ مجھے نہیں معلوم، میری تحقیق سے ثابت نہیں ہے کہ پانی کہاں سے آیا، لیکن یہ ثابت ہے کہ پانی آیا. یہ نہیں ثابت کہاں سے آیا. جب پانی آیا نا تو سب بیویوں نے کہا جناب زینب کو پہلے پانی دے دو. بی بی نے کوزہ لیا، کہا پہلے سکینہ آپ پی لیجئے. جناب سکینہ نے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے مجھے پہلے پانی کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہے. جناب سکینہ نے کوزہ لیا، مقتل میں اتر گئی. کہا بی بی کہاں جا رہی ہے؟ کہا پھوپھی اماں مجھ سے چھوٹا میرا بھیا. اجرکم اللہ. میں روایت پیش کر رہا ہوں، یہ مرحوم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھی ہے. اب سن لیجئے گا، روایت بڑی سخت ہے، مجھے معاف کر دیجئے گا. اب روایت کے الفاظ بڑے سخت عجیب و غریب الفاظ ہیں. تو ایک ملعون ہے، نام ہے بجدل. بجدل ہے جس نے جانتے ہیں کیا کیا تھا؟ سب لوگ تبرکات لوٹ رہے تھے، کوئی چادر تطہیر لوٹ کے لے گیا، کوئی مولا حسین کا امامہ لے گیا، کوئی زرہ لے گیا، کوئی تلوار. اس نے دیکھا ایک انگوٹھی رہ گئی ہے، یہ اتار رہا تھا، اتر نہیں رہی تھی. تو مختار نے پوچھا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا میں نے خنجر نکالا، میں نے حسین کی انگلی کو کاٹا، میں انگوٹھی اتار کے جا رہا تھا. تو کہا کیا ہوا؟ کہا اچانک. اب یہ مرحوم قزوینی نے جو جملے لکھے ہیں نا بڑے سخت جملے ہیں، اپنے 2 جلدی مقتل کے اندر لکھے ہیں. کہا کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا اماریاں، نور کی اماریاں اتر رہی ہیں کربلا میں. کہا میں جھاڑیوں میں چھپ گیا دیکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے. سنیں گے، آخری روایت ہے. کہا میں نے دیکھا پہلی اماری سے ایک نور باہر آیا ہے، وہ مولا حسین کے سرہانے آ کے بیٹھا اور رو رو کے کہنے لگا ہائے میرا نواسہ حسین، ہائے میرا نواسہ مارا گیا. کہا اتنے میں دوسرا نور باہر آیا، وہ حسین کے دائیں طرف آ کے بیٹھا. کہا اس نے کیا کہا؟ کہا ہائے میرا لال حسین مارا گیا. کہا اتنے میں تیسرا نور باہر آیا، وہ حسین کے بائیں طرف بیٹھا، اس نور نے کہا ہائے میرا بھائی حسین مارا گیا. کہا یہ تینوں انوار رو رہے تھے، اتنے میں ایک اور اماری اتری، اس اماری سے کچھ برقع پوش بیویاں باہر آئیں. ایک بی بی آگے بڑھی، یہ تینوں انوار کھڑے ہو گئے. وہ بی بی پہلے نور سے گلے مل کے رونے لگی. کہا بابا میں نے چکیا پیس کے پالا تھا. کہا جب وہ بی بی اپنے بابا سے مل کے رو رہی تھی
بس بھئی میں نے تمام کیا، میری طرف دیکھیے گا کہ جب وہ بی بی اپنے بابا سے مل کے رو رہی تھی، حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، اماں وہ جو جھاڑیوں میں چھپا ہے اس نے میری انگلی کو کاٹا ہے۔ کہ جناب سیدہ نے کہا پروردگارا اس کے ہاتھ خشک ہو جائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔ بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے تو بے خطا گیا ہمارا میرے بھی سر سے ردا گئی اتاری ہے، سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے۔ اجر ایسا ملا نانا کی ہائے امت سے، ہے کان زخمی سکینہ کے سجاد کی آنکھوں سے خون جاری ہے، سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے۔ جیسے تیر چلے شبیر پہ ہے کربل میں، ہوئی ہے آل محمد پہ شام میں ایسے، آئے سنگ باری ہے، سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری ہے تو بے خطا گیا ہمارا میرے بھی سر سے ردا گئی اتاری ہے، سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی، بہن تمہاری
حسن اکبر کو ہائے برچی ماری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی بہن تمہاری ہے بے خطا گیا مارا میرے بھی سر سے ردا گئی اتاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی بہن تمہاری ہے فدا ہے زینب کی محنت آج کربل میں سلام کرنے کو قبر حسین پہ آتی یہ دنیا ساری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی بہن تمہاری ہے سلام آخر تجھ کو حسین کر کے چلی بہن تمہاری ہے تو بے خطا